التمش نامی مصنف کی داستان ایمان فروشوں کی پڑھا کرتے ہیں، جو سراسر من گھڑت واقعات اور خود ساختہ احوالوں پر مشتمل ہے۔ اس کی 3 جلدوں میں فقط گنتی کے کچھ صفحات ہیں جنہیں تاریخ کہا جا سکتا ہے۔ باقی علی بن سفیان، البرق، سیف اللہ اور ناجی جیسے فرضی کرداروں پر مشتمل تبعات افسانے جنہیں نہایت ڈھٹائی کے ساتھ مسلم اور مغربی مورخین کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس تصنیف میں ذکر کردہ تمام مسلم اور نصرانی جاسوس مرد اور لڑکیاں ان سے منسوب تمام واقعات فرضی ہیں۔ تاریخ میں ان کے متعلق ایک شائستہ بھی ثابت نہیں کہا جا سکتا، مگر افسوس کہ تاریخ سے ناواقف لوگ ایسی خرافات کو سچ یقین کیے ہوئے ہیں۔ اس مصنف کی تاریخ دانی کا علم یہ ہے کہ وہ کہیں سلطان ایوبی کو ریجینالڈ جیسے گستاخ رسول سے معائنہ کرتے دکھاتے ہیں، کبھی اسپین سے اسلام کا پرچم سلطان ایوبی سے پہلے ہی اترا ہوا بتاتے ہیں۔ جگہ جگہ سلطان نور الدین سنگھی کو بغداد کا حکمران ظاہر کرتے ہیں۔ سلطان کی زبانی جمعے کے خطبے میں خلفاء کا نام لینا ممنوع قرار دلواتے ہیں اور سلطان کی جانب سے کئی بیویاں رکھنے کی ممانعت کا قانون جاری کرواتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ سلطان نے زندگی میں ریجینالڈ کو ایک ہی بار دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اس کی گردن اڑا دی تھی۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسپین سے اسلام کا پرچم سلطان سے پہلے نہیں دیکھتے ہیں ان کی وفات کے 308 سال بعد اترا تھا، اور یہ کہ نور الدین زنگی بغداد کے نہیں حلب اور دمشق کے حکمران تھے، اور یہ کہ سلطان ایوبی نے خود بڑے اہتمام سے خلفاء کا نام خطبے میں جاری کرانے کی رسم شروع کی تھی، اور یہ کہ خود سلطان اپنے نکاح میں بیک وقت 3 4 بیویاں رہی تھی جن سے ان کے 20 بیٹے تھے۔ داستان ایمان فروشوں کا مکمل تنقیدی جائزہ لینا میرے اہداف میں شامل ہے، اور انشاءاللہ آپ اس بارے میں جلد خوشخبری سنیں گے، مگر اس سے پہلے ایک ایسی تصنیف کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حالات کو مکمل امانت، ثقافت اور تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے لائے اور لوگوں کو جہالت کی راہ میں عدادن بہنے سے بچائے۔ زیر نظر کتاب اسی مقصد کے تحت لکھی گئی ہے۔ یہ سلطان ایوبی کی سیرت اور کارناموں کو پوری سچائی، دیانتداری اور تحقیق سے پیش کرتی ہیں۔ ان کے ابتدائی حالات سے لے کر ان کی جدوجہد آزادی یکساں، تیسرا صلیبی جنگ کے معرکوں، سلطان کی شب و روز کی مصروفیات اور ان کی گفتار و کردار کی جھلکیوں کو سب سے زیادہ سکروائی اور مستند ترین کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے لاتی ہے۔ یہ اس دور کے سیاسی و عسکری پس منظر کے بارے میں بھی مفصل معلومات دیتی ہیں اور یورپی بادشاہوں کی سیاہ کاریوں اور مکر و فریب کا پول بھی کھول لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کاوش کی بعض خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، واقعات کی تحقیق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، مگر انداز مباحثہ نہیں۔ واقعات نگاری کا خاصہ ہے، ایسا کہ قارئین خود اس قدیم ماحول میں چلتا پھرتا محسوس کرے، اسے دلچسپی سے پڑھے، اس میں کھو جائے، یوں واقعات کو یاد رکھنے کے لیے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں پڑے۔ واقعات کو کڑی در کڑی جوڑا گیا ہے، مگر اس ربط کو الفاظ میں واضح نہیں کیا گیا، بس انداز بیاں ایسا رکھا گیا ہے کہ واقعات میں بہاؤ محسوس ہو۔ قارئین خود بخود ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کا سفر کرتے ہیں۔ ہجری اور شمسی تاریخوں کے اندراج کا پورا اہتمام کیا گیا ہے، اگرچہ اسے بعض اوقات عبارت بوجھل ہونے لگتی ہیں اور کہیں ڈائری کا سارنگ محسوس ہوتا ہے، مگر اسے
گوارا کر لیا جائے، کیونکہ اس وقت عربی، انگریزی، اردو سمیت کئی سی زبان میں کوئی ایسی تصنیف نہیں جو سلطان کے حالات کو زمانے کی اتنی واضح اور مفصل ترتیب سے بیان کرتی ہو۔ یہ تصنیف بعد والوں کے لیے ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھے گی اور محققین کو اس غلط سے نجات دے گی۔ ناظرین کرام، کتاب کو 2 جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی جلد القدس پر بیرونی طاقتوں کے قبضے سے شروع ہوتی ہے اور عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، شیرکو اور نجم الدین ایوبی جیسے مجاہدوں کی جدوجہد سے گزرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں قبلہ اول کی بازیابی پر ختم ہوتی ہیں۔ دوسری جلد بیت المقدس کی آزادی کے بعد مغربی طاقتوں کے عالم اسلام پر اس متحدہ حملے کی تفصیل پر مشتمل ہے، جسے تاریخ میں تیسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ یہ حصہ سلطان کی وفات اور ان کے بعد برپا ہونے والے صلیبی جنگوں کے مختصر جائزے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سلطان کی زندگی میں کئی بڑے موڑ آتے رہے، ان کی جدوجہد کئی مراحل پر مشتمل رہی۔ اس تصنیف میں ہر مرحلے کو ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلی جلد 5 حصوں پر مشتمل ہے اور دوسری جلد 4 حصوں پر۔ شیر خوارزم کی یہ نسبت اس داستان میں مذکورہ افراد کا کردار خاصے زیادہ ہے اور زمانے میں بھی تقریباً 2 گنا ہے۔ شیر خوارزم 7ویں صدی ہجری کے آغاز سے وسط تک واقعات کو سموئے ہوئے ہے، جس میں اصل زمانہ سلطان جلال الدین کے جہاد کے 12 سالوں کا ہے، مگر زیر نظر تصنیف 5ویں صدی ہجری کے آخر میں قبلہ اول پر صلیبی قبضے سے لے کر 7ویں صدی تک، 7ویں صدی ہجری کے آخر میں 8ویں صلیبی جنگ تک تقریباً 2 صدیوں کے اہم حالات کا احاطہ کرتی ہیں۔ پھر اس میں اصل حصہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور قدر اور ان کی جدوجہد کا تقریباً 25 برس تک محیط ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کی ضخامت بھی زیادہ ہے اور شخصیات و کردار بھی یہاں بکثرت ہیں۔ ناظرین کرام، تو یہاں پر ہم کر دیتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزید تاریخی حوالہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجئے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔